السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 16 تا 21 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، خود اپنے کفر کی گواہی دے کر. ان کا تو سب کیا دھرا اکارت ہے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں. تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرا لی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا. وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچے. ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے. ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. معزز ناظرین، جہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اب تسلسل سے ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں.
شان نزول کفار قریش کے رؤسا کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی، اور ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، ان کو اصحاب اکرام نے شرک پر آر دلائی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خاص حضرت عباس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آنے پر بہت سخت سست کہا۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو۔ ان سے کہا گیا کیا آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم تم سے افضل ہیں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، اسیروں کو رہا کراتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسجدوں کا آباد کرنا کافروں کو نہیں پہنچتا، کیونکہ مسجد آباد کی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو جو خدا ہی کا منکر ہو اس کے ساتھ کفر کرے وہ کیا مسجد آباد کرے گا؟ اور آباد کرنے کے معنی میں بھی کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آباد کرنے سے مسجد کا بنانا، بلند کرنا، مرمت کرنا مراد ہے، کافروں کو اس سے منع کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد آباد کرنے سے اس میں داخل ہونا، بیٹھنا مراد ہے۔ اور بت پرستی کا اقرار کر کے، یعنی یہ دونوں باتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی اور توحید کے عبادت خانے کو آباد بھی کرے، کیونکہ حالت کفر کے اعمال مقبول نہیں، نہ مہمانداری، نہ حاجیوں کی خدمت، نہ قیدیوں کا رہا کرنا، اس لیے کہ کافر کا کوئی فعل اللہ کے لیے تو ہوتا نہیں، لہذا اس کا عمل سب عقالت ہے، اور اگر وہ اسی کفر پر مر جائے تو جہنم میں ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجدوں کے آباد کرنے کے مستحق مومنین ہیں۔ مسجدوں کے آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں: جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، اور مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئی۔ مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے، یعنی کسی کی رضا کو رضائے الہی پر کسی اندیشہ سے بھی مقدم نہیں کرتے، یعنی معنی ہے اللہ سے ڈرنے اور غیر سے نہ ڈرنے کے۔ مراد یہ ہے کہ کفار کو مومنین سے کچھ نسبت نہیں، نہ ان کے اعمال کو ان کے اعمال سے، کیونکہ کافر کے اعمال رائے گاہ ہیں، خواہ وہ حاجیوں کے لیے سبیل لگائیں یا مسجد حرام کی خدمت کریں، ان کے اعمال کو مومن کے اعمال کے برابر قرار دینا ظلم ہے۔ شان نزول روز بدر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو کر آئے تو انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کو اسلام اور ہجرت و جہاد میں سبقت حاصل ہے، تو ہم کو بھی مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کے لیے سبیلے لگانے کا شرف حاصل ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آگاہ کیا گیا کہ جو عمل ایمان کے ساتھ نہ ہوں وہ بیکار ہیں دوسروں سے، اور انہی کو دنیا و آخرت کی سعادت ملی، اور یہ اعلیٰ ترین بشارت ہے، کیونکہ مالک کی رحمت و رضا بندے کا سب سے بڑا مقصد اور پیاری مراد ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک آج تک کی ہماری تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ہماری اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس ختم نبوت کے صدقے اس پیارے کلام کو، اس میسج کو دنیا کے ہر کونے تک، ہر کان تک، ہر انسان تک پہنچانے کے لیے آپ اس میسج کو ضرور، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور خود بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، خود دیکھیں، اپنے بچوں کو ترغیب دیں، اپنے عزیز اقربا کو اس کی ترغیب دیں، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور اس آواز کو پہنچانے کے لیے اپنا حصہ ضرور شامل کریں، لوگوں کو اس کی طرف راغب کریں تاکہ لوگ قرآن پاک کو سنیں اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کے صدقے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے قرآن پاک کی جو برکات ہیں ان سے آپ کو نوازے، آمین ثم آمین۔